ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی ہے، خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے۔ بھلا ایک بیوہ عورت جو دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی ہو، بھلا اس کی بیٹی کا بیاہ کار کوٹھی والے امیر گھرانے میں ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو میری قسمت کھل گئی تھی۔ ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا اور وہ مجھے بیاہ کر ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے بنگلے پر لے آئے۔ میں نے اتنا بڑا بنگلہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ سارے بنگلے کو خوبصورت لائٹوں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ آنٹی اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہاں پہلی بار جب میں نے دولہے کو دیکھا تو منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ انتہائی بدصورت، کانا بہنگا، لنگڑا لولا ہوتا تو ہرگز رفع نہ کرتی، صبر کر کے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتی، مگر دولہا کانا لنگڑا لولا بہنگا ہرگز نہ تھا۔ اس کا جسم بڑا اور سر چھوٹا تھا اور منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ وہ ایک ایب نارمل لڑکا تھا۔ جب آنٹی نے کہا کہ یہ ہے تمہارا دولہا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور صدمے سے مجھے غش آ گیا۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے پانی پلایا اور تسلیاں دینے لگیں۔ میری بچی کہہ کر مجھے گلے سے لگایا۔ کچھ قریبی رشتہ دار جو دولہے کی طرف سے تھیں، حیرت زدہ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ پھر آنٹی مجھے ہوش دلانے لگیں۔ جب ہوش آیا تو میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ میری ساری زندگی کی خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ میں آنٹی کی طرف دیکھ کر بولی، کیا یہی ہے میرا دولہا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا؟ میں فریاد کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی، صرف تمہاری غربت پر ترس کھا کر ہمیں معلوم ہے تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور ہے اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ دیکھو یہ ہماری دولت، روپیہ، پیسہ کس کا ہوگا؟ یہ سب تمہارا ہی ہوگا۔ دیکھو بیٹے، بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ کسی کو نہیں مل جاتا۔ ساری عمر عیش کرو گی، ہم تمہیں لندن، امریکہ، ہر جگہ لے کر جائیں گے، دنیا گھومو گی۔ کیا کبھی اتنی دولت کا تصور بھی کیا تھا تم نے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی جو اب تم دیکھو گی۔ اور تمہاری ماں بیچاری بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ ان کے بارے میں سوچو، تم بھی پڑھی لکھی نہیں ہو کہ کہیں اچھی ملازمت کر کے ان کو سنبھال لیتی۔ اس تقریر پر بھی میرے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ ان کا لفظ دل پر اثر پذیر نہ ہوا۔ میں ان کو بددعائیں دینے لگی کہ پہلے میرے والد کا بزنس ختم کیا اور اب مجھے جیتے جی مار دیا۔ جب میری ماں اپنے داماد کو دیکھے گی تو کیا جینے کی آرزو کرے گی؟ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق لوں گی۔ میرا درد تھم نہیں رہا تھا۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہوا؟ دیواروں سے سر ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ انکل ہاتھ جوڑنے لگے، بہو چپ ہو جاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے ابو کا دیرینہ دوست ہوں، اسی مرحوم کا خیال کر لو۔ ویسے بھی ہم نے تمہاری ماں کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ دیکھو یہاں رہو گی تو عیش کرو گی۔ میرا بیٹا لندن نیشنلٹی رکھتا ہے، ہم تمہیں بھی لندن لے جائیں گے، فہد کا ہم وہاں علاج کروائیں گے، تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہوگی، وعدہ ہے میرا۔ وہ رات کٹے نہ کٹ رہی تھی، کس چیز سے چپ ہو گئی کیا بتاؤں۔ ساس بھی میرا بازو تھامے رو رہی تھی کہ بیٹی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا دماغی مریض نہیں ہے، یہ ساری باتیں سمجھتا ہے، بس بچوں جیسی سمجھ ہے۔ فہد بہت معصوم ہے، تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اور اب تم رو رہی ہو تو وہ بھی رو رہا ہے۔ پہلی بار میں نے نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا، وہ واقعی بے حد معصوم تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں چپ ہو گئی تاکہ وہ بھی چپ ہو جائے اور اس کے آنسو تھم جائیں۔ اس سارے کھیل میں وہ بالکل بے قصور تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ میرے ساتھ کیا دھوکہ کر کے مجھے یہاں لائے ہیں۔ پھر وہ نیند دماغی مجھے تسلی دینے لگا، عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کچھ اس طرح معصومیت سے میرے آنسو صاف کیے کہ مجھے بے اختیار رحم آ گیا۔ کتنے دکھی دل سے تسلیاں دے رہا تھا وہ مجھے، اشاروں سے کہہ رہا تھا، رو مت، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن بات سیدھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب و غریب شکلیں بنا کر کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے تھے۔ تبھی میں نے کہا، فہد تم پریشان نہ ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو؟ میری فکر مت کرو، تم سو جاؤ، میں صبح چلی جاؤں گی خود ہی۔ میرے کہنے پر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔
تمام رات آنٹی میرے پاس بیٹھی مجھے تسلیاں دیتی رہیں، اپنی دولت کے انبار سنوارتی رہیں، کبھی ہاتھ جوڑتی، کبھی خوشامد کرتی۔ آخرکار میں بھی انسان ہوں۔ ایک بوڑھی عورت کی عاجزی کا خیال کر کے خاموش لیٹ گئی، مگر نیند کسے آنی تھی؟ صاف ظاہر تھا فہد پیدائشی ایسے تھا، اس کا علاج ناممکن تھا۔ صبح جب وہ مجھے سلام کرنے آیا تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، اب رونا مت۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے ساتھ دھوکے سے کی ہے، اور میں تمہاری زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ میں اکیلے ہی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا، فہد رو مت، میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا۔ میرے آنسو کیسے تھمتے؟ جس سے نکاح ہوا تھا وہ سامنے بیٹھا رال ٹپکا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر میرے ہاتھوں کی مہندی بھی زرد ہو گئی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں میرے ارمانوں کا خون ٹپکتا دکھائی دیتا تھا۔ رات کا سنگھار صبح تک روتے رہنے سے اڑ چکا تھا، اور مجھے اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو یہی راستہ چنتی۔ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے، اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈالی جائے گی، اور یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر سہاگ عیش سے رہوں گی، ورنہ یہ ایک اہم سوال تھا، فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ اس روز مجھے انکل منیر اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی کہ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کا مدھاوا جانتے ہیں۔ کیا یہ اتنے خون خوار ہیں کہ غریب کی زندگی سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے فہد کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا؟ قصور تو میری اپنی ماں کا بھی تھا، جس نے چند ٹکوں کے لیے میری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ اب سزا کون بھگتے گا؟ اگلے روز امی مجھ سے ملنے آئیں۔ جب میں ان سے لپٹ کے روئی تو ان کو بھی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ تب میں نے دیکھا فہد بھی دروازے کی چوکھٹ سے چھپا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر سچ کہتی ہوں کہ میں اپنا دکھ بھول گئی، جیسے خدا کی جانب سے مجھے الہام ہوا کہ تمہیں ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا ہے، جس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے، اور تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسا اعلیٰ انعام ہے۔ تو کیا اب تم اس آزمائش پر پوری اترنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ فہد کے ماں اور باپ کے لیے نہیں، فہد کے لیے دیکھو، ایک معصوم روح کس طرح بلک رہی ہے۔ تمہارے دکھ پر ایک ایسی نیک روح ہے جو گناہوں سے پاک ہے، مکر و فریب سے دور ہے، اور جس کو اپنے دکھ کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، کیا اس کو بھی سزا دو گی، اس کی ناکردہ گناہ کی؟ میں نے ان سے کہا، کچھ دن مجھے یہاں رہنے دیں، دوسرے ہی دن میں کہ واپس آ جاؤں گی، طلاق لے لوں گی تو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہی کہیں گے کہ ان کی دولت کی خاطر بیٹی کو ایک نیم پاگل سے بیاہ دیا۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ آپ سے نادانی میں اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ چند پیسوں کے لیے آپ نے بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے سرے سے لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ماں بیچاری سسکتے ہوئے ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پر کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو برابر تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ ماں اداس نہ ہو، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت معصوم ہے، وہ میرے ساتھ مل گیا ہے، میرے ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، لان میں بھاگتا دوڑتا ہے، اور اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتا۔ اماں کو اپنے کیے پر پچھتاوا تو بہت تھا، مگر میں اب اماں کو یہ کبھی محسوس نہ ہونے دیتی کہ انہوں نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا وہ غلط تھا۔ اماں نہ جانے کس دل سے میرے یہ بوجھ سنتی تھیں، ان کی بھی جواب میں سسکیاں ہی سنائی دیتی تھیں۔ انکل کہتے تھے، اگر تم فہد سے ناخوش ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں بس بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہ سوچا کہ تمہیں دھوکہ دے کر خود ہمارا چین اور سکون بھی لٹ جائے گا، اور ہمارے لخت جگر کا بھی۔ میں کوئی فرشتہ نہ تھی اور نہ ہی کوئی عظیم انسان تھی، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جب بھی فہد کو چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں پریشانی سے ہونے لگتی، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ فہد کے گھر کی زمین میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی، مجھے ہر سکھ میسر تھا، ساس سسر نے حسن سلوک کی انتہا کر دی تھی،
نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میرا اور فہد کا کمرہ ایک ہی تھا۔ اسے رات کو میں دوا دے کر سلا دیتی تھی اور میں خود بھی خواب آور گولی کھا کر سو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بے سکونی سکون میں ڈھلنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات اور احساسات سب روقرار میں بدل گئے۔ فہد کی معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگیں۔ وہ مجھے ایک غرض اور بے لوث دوست لگتا۔ وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتا۔ نظروں سے اوجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا اور تڑپنے لگتا۔ شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی بچ گئی تھی۔ جیسے کوئی کسی پیارے سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو اس کو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی تکلیف سے میں دوچار ہونے لگتی جب فہد کو چھوڑنے کا سوچتی تھی۔ فہد کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا۔ اس کے والدین اپنے ماں باپ لگتے تھے۔ امی آتی مجھے مطمئن پا کر حیرت زدہ رہ جاتی، کہتی تھیں لڑکی تیرا بہت دل گردہ ہے، ایک ذہنی مزدور کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی۔ دل ہی تو ہے، جس کے ساتھ خوش ہو جائے دل کی بستی بس جاتی ہے۔ خوش ہونا چاہے آپ کو، میں نے یہاں دل لگا لیا، اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ، جس کو دنیا ڈس ایبل کہتی ہے۔ لیکن سچ کہتی ہوں، یہ ڈس ایبل لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی معصومیت اس قدر پرکشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے۔ اب میرا جی ایک لمحہ کو فہد سے دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا۔ جیسے کوئی طوطا مینا یا مور کو پاتا ہے، یا پالتو جانور کتنے پیارے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ۔ ماں اب کسی کے گھر میں کام نہیں کرتی۔ انکل منیر ہر ماہ خرچے کے لیے معقول رقم دیتے تھے اور ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے کہ ماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ 5 سال بیت گئے۔ اب میں انکل منیر کے گھر آرام اور سکون سے تھی۔ مجھے فہد سے محبت سی ہو گئی تھی۔ ایک پل بھی فہد کے بغیر نہیں گزارا ہوتا تھا۔ اب آنٹی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ بالآخر وہ ایک دن فوت ہو گئیں۔ تب میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، میں اکیلی نہیں رہ پاتی تھی۔ امی میرے پاس آ گئیں۔ فہد کی معصوم شرارتیں اور پھر میرا کسی بات پہ روٹھنا اور فہد کا مجھے منانا، یہ سب دیکھتی تو ان کو بھی فہد سے پیار ہو گیا۔ انکل بھی جب یہ سب دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں اب فہد کے ساتھ مخلص ہوں اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، تو انہوں نے بنگلہ اور جائیداد میرے نام کر دی اور اب وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک دن دل کا دورہ جان لیوا ہوا اور انکل بھی خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اب فہد اور ان کی دولت، جائیداد، بینک بیلنس، کاروبار سب میرے حوالے تھا، میں مالک تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل ہمارے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے۔ وہ فہد کو بھی بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے۔ باقی زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی، لیکن خدا کو صرف ہماری غربت سے نجات دلانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے 10 برس بعد فہد کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور میں نام نہاد سہاگن سے نام نہاد بیوہ ہو گئی۔ مجھے بیوگی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے غم تھا تو اپنے پیارے سے ایک دوست سے بچھڑ جانے کا تھا، اس ساتھی سے محروم ہو جانے کا غم، جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا۔ ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو، کبھی وہ روٹھ جاتا تو میں اس کو مناتی اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھ کو مناتا۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے، کیونکہ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند خاتون ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر فہد نہیں ہے۔ اگر میری کسی اچھے بھلے انسان سے بھی شادی ہوتی تو وہ مجھے اتنا پیار اور اتنی خوشی نہ دیتا جتنا مجھے فہد نے دیا تھا۔ میں چاہوں تو دوسری شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن میرا اب شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لگتا ہے کہ اب فہد کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ اس کی یادیں میرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی ہیں۔ فہد ڈس ایبل ضرور تھا، مگر وہ دھوکے باز اور چال باز نہ تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور سوچوں میں خرابی نہیں، صرف پاکیزگی تھی۔ اب مجھے ایسا ساتھی پھر کہاں مل سکتا ہے؟